مدینے میں ایک غریب آدمی کے گھر میں بچے کی ولادت تھی. اپنا بجھتے پاچھن نا, بچے کی ولادت تھی تو دائی آئی. دائی بولی کیسا کیجئے, تھوڑا شہد کا انتظام ہو جائے گا. یہ غریب آدمی کہنے لگا کہ میرے گھر میں تو شہد نہیں ہے. بولا پڑوسی سے مانگ لو. وہ بیچارہ پڑوسی کے یہاں گیا تو پڑوسی نے بھی کہا کہ میرے گھر میں بھی شہد نہیں ہے. 2-4 گھر میں گیا, شہد نہیں ملا. شہد, ارے بولو بھائی. ایک آدمی نے کہا تمہیں شہد چاہیے؟ بولا ہاں مجھے شہد چاہیے, میری بیوی کو بچے کی ولادت ہے, تھوڑا شہد مل جاتا تو وہ قہوہ بنتا, وہ قہوہ بنا کر شربت بنا کر میری بیوی کو پلاتا نا تو الحمدللہ بچے کی ولادت میں آسانی ہو جاتی. تو وہ آدمی کہا کہ سنو, شہد تمہیں یہاں نہیں ملے گا, مدینے سے باہر جاؤ, یہ قافلہ آ رہا ہے, 100 اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے, اس قافلے میں تمہیں شہد مل جائے گا. یہ بڑا خوش ہوا, مدینے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ 100 اونٹوں کا قافلہ آ رہا. تو سب سے پہلے آگے میں جو اونٹ تھا, یہ غریب آدمی کھڑے ہو کر تھا. بولا کہ بھائی رک جاؤ, روکو روکو. تو اونٹ بان نے اونٹ روکا. بولا کیا بات ہے؟ بولا کہ میں غریب آدمی ہوں, میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے, تھوڑا شہد ملے گا؟ بولا ہاں مل جائے گا, لیکن پہلے مجھے اپنے امیر سے پوچھنا ہوگا. کس سے پوچھنا ہوگا بولو بھائی؟ ارے بولو بھائی. امیر سردار سے پوچھنا ہوگا. بولا پوچھ لو. یہ اونٹ بان اونٹ سے اترا, اپنے امیر کے پاس گیا, بولا کہ حضور اس کو تھوڑا شہد چاہیے, دے دوں؟ تو امیر نے کہا, ایک اونٹ کے اوپر میں یہ 2 گھڑا شہد کا بندھا ہوا تھا. اچھا گھڑا اپنا جانے نا, مٹی کا گھڑا, اس کو گھیلا بھی کہتے ہیں, مٹکا بھی کہتے ہیں, بریا بھی کہتے ہیں. یہ اونٹ کی پیٹھ پہ ایسے بندھا ہوا تھا, بیلنس کیا ہوا, بڑا بڑا شہد کا مٹکا. تو امیر نے کہا کہ اس کو تھوڑا شہد مت دو, ایک گھڑا شہد دے دو. تو اونٹ بان نے کہا کہ حضور یہ تھوڑا سا مانگ رہا ہے. تو امیر نے کہا کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے, ہم اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے ہیں. سبحان اللہ, بولے ماشاءاللہ. وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے, ہم اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے ہیں, قربان جائیے. تو اونٹ بان نے کہا کہ حضور ایک گھڑا اس کو دے دیں گے, یہ دوسرا گھڑا اونٹ کے اوپر میں کیسے ہم لوگ لے کر جائیں گے, بیلنس گڑبڑا نہ جائے گا. تو امیر نے کہا کہ دونوں گھڑا دے دو. کیا گھڑا دے دو؟ تو اونٹ بان نے کہا کہ حضور دونوں گھڑا دے دیں گے تو یہ لے کے جائے گا کیسے؟ تو امیر نے کہا کہ اونٹ بھی دے دو. سبحان اللہ. والا بچہ پیدا, گھر میں بچہ پیدا ہوا, گھر میں بچہ پیدا ہوا. اب کیا کیجئے گا؟ ارے کس کو بلائیے گا؟ مولوی صاحب کو. کہا بلائیے گا مولوی صاحب کو؟ اذان دینے کے لیے. بچہ پیدا آپ کیجئے, اذان مولوی صاحب دے گا. والی بات ہے, جہیز میں تھپاچی گاری تم لو اور اذان مولوی صاحب دے گا. اچھا مولوی صاحب اذان دے دیا, داہنے کان میں اذان دے دیا, بائیں کان میں تکبیر پکارا. اب لگے ہاتھ بچے کا نام رکھنا ہے, نام کون رکھے گا؟ بولو بھائی. یہ ہر کام مولوی صاحب کرے گا؟ آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ اچھا لگے ہاتھ, آپ بولیے گا کہ نہیں نام تو ہم بھی رکھ دیں گے, نام دادا رکھ دے گا, نام بابا رکھ دے گا, نام ممی رکھ دے گی, نام نانی رکھ دے گی. تو نام رکھے گی تو ویسا ہی نام ہوگا. جس نام کا لغت میں معنی نہیں ملے گا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو, نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے. تو سنو, ہمارے کہنے سے اچھا نہیں ہوگا, جس نام کو میرا اللہ اچھا کہے, محمد الرسول اللہ اچھا کہے, وہ نام اچھا ہے. قرون اسلام میں لوگ مسلمان ہوتے, داخل ہوتے اسلام کے اندر, اللہ کے رسول پوچھتے تمہارا نام, کہا یا رسول اللہ میرا نام فلاں ہے. ایام جاہلیت کے نام ہوتے تو اللہ کو اس کا معنی صحیح نہیں ہوتا, اللہ کے رسول اس کے نام بدل دیتے کہ تمہارا نام یہ نہیں رہے گا, آج سے تمہارا نام عبداللہ رہے گا, آج سے تمہارا نام عبد الرحمن رہے گا, آج سے تمہارا نام زید رہے گا, آج سے تمہارا نام ابو بکر رہے گا. نام کو بدل دیتے تھے. آج تو ایسے ایسے نام مل رہے. ایک کشن گنج ضلع میں, کشن گنج ضلع جانے نا, ارے بولیے نا, بہار میں ہے. جلسے میں پہنچا, ایک 13-14 سال کا لڑکا پیر دبا رہا تھا, بڑی خدمت کیا. تو میں نے کہا رے بابو تور نام کی رے؟
बोला नहीं बोलूं, मोग लाज लगो। हमने कहा कि तुम पहला आदमी है जो नाम बताने में शर्मा रहा। रे बोल नहीं रे, तुर नाम की जोग रे। तो वो बच्चा बोला कि मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन ई कौन नाम है रे? के रखियाल कुर तोर नाम रे फटकन रे? बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की झुल? तो बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। सोचो, हमने कहा कि ठीक है, ती फटकते रहो वो लटकते रहे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखिएगा, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि बच्चा जब पैदा हो, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में, उसके दाहिने कान में अजान पुकारो, बाएं कान में तकबीर पढ़ो, और ये भी बच्चे का हक है कि बच्चे का अच्छा नाम रखो। ये बच्चे का हक है, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। और जो किसी के हक को मारेगा वो अल्लाह का मुजरिम होगा, हशर के मैदान में उसकी पकड़ होगी। तो इंशाल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाए इंशाल्लाह। ये बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया है। हाँ, तो कल हो गई, अभी तो बड़ा होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक बात याद रखना, जिंदगी जियो अल्लाह को राजी करने के लिए जिंदगी जियो। ओहो, दुनिया को खुश करने के लिए जिंदगी मत जियो, अल्लाह को राजी करने के लिए जिंदगी जियो, अल्लाह से मोहब्बत के खातिर जिंदगी जियो। इसलिए कि अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह एक दिन मौत देगा, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह फिर पूछेगा मेरा बंदा, बेशुमार नेमतों को मैंने तुम्हारे ऊपर निछावर किया था, तुम दुनिया से आए, मेरे लिए क्या लाए? मेरे लिए क्या लाए हो? क्या जवाब दोगे आप? अल्लाह को जवाब देना होगा, अल्लाह को जवाब देना होगा। इसलिए मुसलमानों, दुनिया नाराज, दुनिया वाला नाराज हो जाए, परवाह नहीं करो, अल्लाह नाराज ना हो, अल्लाह के रसूल नाराज ना हो। और अल्लाह का इनाम, अल्लाह को खुश करेंगे, अल्लाह के मर्जी की मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह इनाम देगा, और अल्लाह का इनाम होगा जन्नत। अल्लाह का इनाम क्या है? जन्नत। जन्नत की बहारों का क्या कहना, जन्नत की नेमतों का क्या कहना। दूध की नहरें जहां बह रही हो, शहद की नहरें जहां बह रही हो, बेशुमार नेमतों, अल्लाह अकबर कबीरा। जो मन वो खाओ, जहां मन वहां चाहो, जैसी मन जिंदगी वैसी गुजारो। जिंदगी जन्नत में बहार ही बहार है, खुशी ही खुशी है, जन्नत में गम नहीं है। एक मर्द को 72 हूरें मिलेगी। कितनी हूरें मिलेगी? अरे बोलो भाई, नौजवान से बड़ा खुश होगा कि 72 मिलेगी। यहां एक संभाली नहीं जा रही, तो 72 किसको मिलेगी? अरे 72 उसको मिलेगी जो दुनिया में अपने निगाहों को गुनाहों से बचाया है। बात समझ में आ रही है ना? जिसने बदनिगाही से अपने निगाहों को बचाया है, जो गुनाह नहीं किया है, जिसके दामन में गुनाह का कोई दाग ना हो, बदनिगाही का दाग ना हो, ताक झांक का दाग ना हो, 72 हूरें तो उसको मिलेगी। 72 हूरें सस्ती है? ए बाबू, ए हाँ हाँ, बैठ वहीं बैठ। सबसे अच्छा जलसा तुम ही सुन रहे हो, बैठो। वो जलसा सुनते सुनते थक गया, इसलिए उठ के यहां से वहां चला गया। ठीक है, ओखाने बोसो अल्हम्दुलिल्लाह। ताक जाग छोड़ो, एक बात याद रखो नौजवानों, पहली नजर माफ है। पहली नजर, अरे बोलो भाई, पहली नजर। अब मान के रास्ते में जा रहे हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी लड़की पे नजर पड़ गई, औरत पे नजर गई, तो नजर को झुका लो। नजर को, अरे बोलो भाई, नजर को झुका लो और कुर्बान जाओ, ये नजर माफ है। टुकुर टुकुर देखोगे, ये माफ नहीं, ये माफ, बोलो भाई, ये माफ। हम कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई पसंद है तो ताक झांक करने की क्या जरूरत है? निकाह करो। क्या करो? अरे बोलो ना भाई, सवाब है निकाह करने में, निकाह करो। दूसरी पसंद है, निकाह करो। तीसरी पसंद है, निकाह करो।
चौथी पसंद है उससे भी निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इससे पता चलता कि तुमको पसंद नहीं है, खुजली की बीमारी है तुम। अल्लाह का कुरान कहता है मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। सुनो आगे आयत जो है सूरह निसा की आयत, अल्लाह आगे में कहता है अगर तुम 2, 3, 4 के साथ अगर अदल ना कर सको, इंसाफ ना कर सको तो ये की काफी है। क्या कितना काफी है? और सुनो सुनो ये की काफी है। और वो एक को भी अगर हलाल रोजी नहीं खिला सकते हो, हाथ में ताकत नहीं है, कपड़ा नहीं पहना सकते हो, बनाओ सिंगार का सामान लाकर नहीं दिला सकते हो, वो बीमार हो जाए तो दवा नहीं करा सकते हो, बदन में ताकत नहीं है तो वो एक भी ना करो। वो एक भी फिर क्या करो? तो एक तस्बीह ले लो। क्या ले लो? एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म हो गया। ताक झांक छोड़ो नौजवानों, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इंशाअल्लाह गुजारेंगे नबी के सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे भाइयों के, हमारे बच्चों की जिंदगी को या अल्लाह बदलना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे दिलों को बदल दे, हमारी जिंदगी को बदल दे। या अल्लाह मेरे हालात को बदल दे। या अल्लाह हमें वक्त का नमाजी बना। या अल्लाह हमें मर्द मुजाहिद बना। या अल्लाह मैदान जंग का गाजी बना। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जितने लोग बैठे हैं सबको खाने का बाका हाजी बना दे। अभी हमारे हजरत ने चंदा किया आपसे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर ताउन किया। एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अच्छा बखील अपनारा जाने ना ना अल्हम्दुलिल्लाह। 4टे क्वालिटी बखीलेर, 4 क्वालिटी। कत क्वालिटी आछे गिनती करो, आमी बोलছি गिनती करुन। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बखील जन्नत में नहीं जाएगा, कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा, मक्खी चूस जन्नत में नहीं जाएगा। तो एक सहाबी ने अर्ज किया, ए आमिना के लाल, अगर वो नमाजी हो, मान के बखील है, कंजूस है, नमाज पढ़ता, बहुत नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया वो जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, वो फजर पढ़े, जोहर पढ़े, असर पढ़ ले, मगरिब पढ़ ले, इशा पढ़ ले, इशराक पढ़ ले, चाश्त पढ़ ले, अवाबिन पढ़ ले, सलातु तस्बीह की नमाज पढ़ ले, जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो भाई, नहीं जाएगा। तो दूसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया 1 महीने का रोजा नहीं 12 महीना का रोजा रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में। बोलो भाई। तो तीसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो मुस्तफ़ा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में। अरे बोलो भाई, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो सखी है, सखी है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। और जो कंजूस है, अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। एक बात याद रखिएगा, सखी का अमल थोड़ा है, थोड़ी नमाज है, थोड़ा रोजा है, लेकिन वो सखी है, बड़ा सखी है, हाथ खुला हुआ है, अल्लाह के रास्ते में दान पुण्य सदका खैरात ज़कात बहुत देता है। अगर वो सखी है, अमल थोड़े हैं, उलमा फरमाते हैं कि वो अल्लाह का दोस्त है। वो अल्लाह का, अरे बोलो भाई, वो अल्लाह का दोस्त है। तो मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों,
میرے بندو میں نے تمہیں دولت دیا ہے، میں نے تمہیں مال دیا ہے، میں نے تمہیں سونا چاندی دیا ہے، تم میرے راستے میں خرچ کرتے رہو، تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ تو بتائیے خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ بولو بھائی۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے نا، اللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے۔ کہاں بھیجتا ہے؟ بولو بولو بھائی، ڈاکٹر کے یہاں، اور ڈاکٹر اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیتا ہے۔ بولو جو جھمیلے ختم ہو گیا۔ اللہ مال دے، اللہ کبھی مال دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی مال چھین کے آزماتا ہے۔ ایک سخی کا واقعہ میں آپ کو سنا دوں، بہت بڑے سخی۔ یہ سخی ہے کون؟ نام میں بعد میں بتاؤں گا۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے۔ دیکھیے بولتا ہے سبحان اللہ۔ اچھا اس کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں سبحان اللہ بولنا ہے، کہاں آمین بولنا ہے۔ سر میں درد ہے تو ٹیبلٹ نہ کھاؤ گے، گردنے کاٹ کے پھینک دو گے، بولے جھمیلے ختم ہو گیا۔ کی بول بھی آمین بول بھی، کی بولی بولوں تو؟ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ آمین بولے الحمدللہ۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ آمین بولے الحمدللہ۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ جلسہ آپ کا منزل مقصود پر پہنچ رہا ہے۔ میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ میرے بولنے کو بھی قبول عطا فرما لے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ جشن دستار فضیلت کا یہ جلسہ ہے۔ قربان جائیے، خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جس کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، خوش نصیب ہیں وہ والدین، وہ ماں خوش نصیب ہے، وہ باپ خوش نصیب ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا۔ اب میں تو ان بچوں کے لیے ایک ہی شعر، اگر آپ کی اجازت ہو تو جتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں میرے، سب بچوں کے لیے ایک شعر سنا دیں۔ ارے سنا دیں۔ شاہ رخ نہ بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا، ہاں ہاں شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا۔ شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا۔ شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا۔ یہ بچہ میرا، سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا۔ سب بچہ میرا حافظ
قرآن بنے گا، قرآن بنے گا۔ آمین بولے تو الحمدللہ۔ اچھا، آپ لوگوں نے کہیں دیکھا ہے کسی کا بیٹا ڈاکٹر بنا ہو، پروفیسر بنا ہو، انجینئر بنا ہو، وکیل بنا ہو، ماسٹر بنا ہو، اس کا باپ جلسہ سجایا ہو اور ڈاکٹر صاحب کے سر پہ پگڑی باندھا ہو، وکیل صاحب کے سر پہ، امے کے سر پہ قربان جی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ مدرسہ امدادیہ میں ہمارے حضرت مولانا قاری عمران صاحب دامت برکاتہم کے مدرسہ میں پڑھنے والا یہ غریب کا بچہ ہے، باپ ٹھیلا چلاتا ہے، باپ آٹو چلاتا ہے، بیٹا حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ قاری عمران صاحب نے آپ لوگوں کو دعوت دیا، ہزاروں کو لوگ جمع ہوئے، ابھی آپ لوگوں کے سامنے مؤقر عالم دین کے ہاتھوں سے اس حافظ قرآن کے سر پہ پگڑی باندھے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تعلیم تو ڈاکٹر نے بھی حاصل کیا۔ یہ کیا بول رہا بھائی؟ الحمدللہ۔ ہاں یہ بول رہا، ہاں تعلیم تو ڈاکٹر نے بھی حاصل کیا ہے، MBBS کیا ہے، دلی سے پڑھا، علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھا، وکیل بنا ہے، LLB کیا ہے، انجینئر بنا ہے، BTech کیا ہے، تعلیم تو وہ بھی حاصل کیا ہے، 10 سال 15 سال وہ بھی پڑھا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ مدرسہ امدادیہ میں 3 سال پڑھا، حافظ قرآن ہو گیا، ہزاروں لوگوں کے سامنے میں ہزاروں لوگوں کو بلایا گیا، اس بچے کے سر پہ پگڑی باندھ دی جائے گی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اگر کوئی تو وجہ، ارے بولو بھائی، کوئی وجہ ہوگی نا؟ پڑھا تو انجینئر نے بھی، انجینئر کے سر پہ پگڑی کاہے نہیں ہے؟ پڑھا ڈاکٹر بھی ہے، ڈاکٹر کے سر پہ پگڑی کیوں نہیں ہے؟ پڑھا ماسٹر نے بھی ہے، ماسٹر کے سر پہ پگڑی کیوں نہیں ہے؟ مدرسہ امدادیہ میں 3 سال پڑھنے والا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، اس کے سر پہ پگڑی کیوں؟ کوشچن ہے کیوں؟ تو سنو اس کی وجہ یہ ہے، قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں سنو، جو ہم سے جڑ جاتا ہے، جو ہمیں اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اللہ اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے، قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں قرآن سے جڑو، قرآن سے جو جڑ جائے گا، قرآن سے جو جڑ جائے گا، اللہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دے گا۔ انشاءاللہ قرآن سے جڑیں گے؟ ارے کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے۔ ابھی قاری عمران صاحب نے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آسام کے اندر میں 800 مدرسے بند کر دیے گئے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آسام کے اندر میں 800 مدرسے میں تالا لاک کر دیا گیا۔ جنوری کے مہینے میں میرا پروگرام تھا آسام میں گیا، قربان جاؤ، وہاں کے لوگوں نے روداد سنایا کہ حضرت ایسا ایسا آسام کے اندر میں ہو رہا ہے۔ ایک مدرسہ گھمانے لے گئے وہ لوگ، بعد نماز اثر، دیکھا اتنا شاندار مدرسہ، اتنا خوبصورت مدرسہ تھا، لیکن گیٹ پر تالا لاک تھا، سرکاری آرڈر اس کے دیوار پہ چسپا تھا کہ یہ مدرسہ ہمیشہ کے لیے بند کرا دیا گیا ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، جاگو، مسلمانوں اٹھو، مسجدیں ہاتھوں سے نکل رہی ہے، مدرسے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، خانقاہیں آباد نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، جس طریقے سے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی ہے، مسلمان بغیر مسجد اور مدرسہ کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ مدرسے نہ ہو، عالم نہ ہو، مولانا نہ ہو، حافظ نہ ہو، قاری نہ ہو، امام نہ ہو، گزارا ہے؟ ارے بولو بھائی، گزارا ہے؟ پیدائش سے لے کر موت کی صبح تک، موت کی صبح سے لے کر جنت میں جانے تک، وہاں بھی مولوی کی ضرورت پڑے گی، وہاں بھی عالم کی ضرورت پڑے گی، وہاں بھی مولانا صاحب کی ضرورت پڑے گی، وہاں بھی مفتی صاحب کی ضرورت پڑے گی۔ اب لگی ہے پیدائش سے لے کر